السلام علیکم۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کے گھڑیوں میں صبح کے 10 بجے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے۔ پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا 1 گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا۔ تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے۔ پاکستان قائد اعظم یونیورسٹی میں تدریسی عمل کی بحالی کے لیے بلوچ قانون ساز متحرک۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق۔ توہین مذہب کے مجرم کی ذہنی حالت سے متعلق حکام سے رپورٹ طلب۔ اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود۔ اور دوسری اہم خبروں میں امریکہ میں پولیس حکام اور تحقیقاتی ادارے اس شخص کے ماضی اور محرکات کے بارے میں تفتیش میں مصروف ہیں جس نے منگل کو نیو یارک کے علاقے مینہٹن میں راہگیروں اور سائیکل سواروں پر ٹرک چڑھا دیا تھا۔ امریکی تہوار ہیلووین کے موقع پر کی جانے والی اس کارروائی میں اب تک 8 افراد کی ہلاکت کی تصدیق ہو چکی ہے جبکہ 11 شدید زخمی ہیں۔ اور امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ انہوں نے منگل کو نیو یارک میں ہونے والے حملے کے بعد ہوم لینڈ سیکیورٹی کے محکمے کو امریکہ آنے والے غیر ملکی شہریوں کی چھان بین کا عمل مزید سخت کرنے کا حکم دیا ہے۔ ارجنٹائن کی وزارت خارجہ کے مطابق مینہٹن حملے میں ہلاک ہونے والوں میں ارجنٹائن کے 5 شہری شامل ہیں جو تفریح کی غرض سے نیو یارک گئے تھے۔ یمن کے محکمہ صحت کے عہدیداروں نے بتایا ہے کہ شمال مغربی یمن میں ایک فضائی حملے میں کم از کم 26 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جارج پاپادوپولس کی تحقیر کی ہے جو ایک وقت میں ان کے خارجہ پالیسی کے مشیر تھے اور جنہوں نے وفاقی اہلکاروں سے جھوٹ بولنے کا اقبال جرم کیا ہے۔ اسپین کی اعلیٰ عدالت نے منگل کے روز کیٹالونیا کے معزول صدر کارلس پوئجیمانت سے کہا ہے کہ وہ جمعرات کی صبح عدالت میں پیش ہو جائیں۔ خبریں اب تفصیل کے ساتھ۔ قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد میں تقریباً 1 ماہ سے تعلیمی سرگرمیاں معطل ہیں۔ یونیورسٹی اور حکومت کے اہلکار اب تک تدریسی معمولات کو بحال نہیں کروا سکے ہیں۔ اسلام آباد سے یہ رپورٹ دی ہے محمد اشتیاق نے۔ وفاقی دارالحکومت کی بڑی سرکاری درسگاہ قائد اعظم یونیورسٹی میں تعلیمی سرگرمیاں لگ بھگ 1 ماہ سے معطل ہیں۔ اگرچہ یونیورسٹی اور وفاقی حکومت کی انتظامیہ نے کوشش کی کہ احتجاج کرنے والے طالب علموں کے خلاف کارروائی کر کے تدریسی عمل کو بحال کرایا جائے، لیکن یہ کوششیں تاحال سودمند ثابت نہیں ہوئی ہیں۔ اب اس معاملے کو سلجھانے کے لیے بلوچستان سے تعلق رکھنے والے قانون ساز میدان میں آئے ہیں اور بدھ کو وفاقی وزیر برائے سرحدی امور لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عبدالقادر بلوچ نے جنوب مغربی صوبے سے تعلق رکھنے والے بعض دیگر قانون سازوں کے ہمراہ یونیورسٹی میں انتظامیہ سے ملاقاتیں کی۔ رواں سال مئی میں قائد اعظم یونیورسٹی میں سندھی اور بلوچ طالب علموں کی تنظیموں کے درمیان تصادم اور فائرنگ کی وجہ سے 30 سے زائد طالب علم زخمی ہو گئے تھے۔ اس واقعے کے بعد بلوچ تنظیم سے تعلق رکھنے والے طالب علموں سمیت 8 طلبہ کو یونیورسٹی سے نکال دیا گیا، جس کے خلاف بلوچ طالب علم سراپا احتجاج ہیں۔ یونیورسٹی کے وائس چانسلر ڈاکٹر جاوید اشرف کی طرف سے بدھ سے تعلیمی سرگرمیوں کی بحالی کے اعلان کے باوجود تدریسی عمل شروع نہ ہو سکا کیونکہ احتجاج کرنے والے طالب علموں نے یونیورسٹی کی بسوں کے ٹائروں سے ہوا نکال دی اور گاڑیوں کو چلنے نہیں دیا، جس کی وجہ سے طالب علم نہیں پہنچ سکے۔ وفاقی وزیر برائے سرحدی امور عبدالقادر بلوچ پر امید ہے کہ یہ معاملہ جلد حل ہو جائے گا۔ اس کا کوئی نہ کوئی نتیجہ ہم نکالنے کی کوشش کریں گے، آپ کو اس کے بارے میں بتا دیں گے اور ہماری کوشش یہ ہوگی، کوشش ہماری پوری ہوگی کہ کل سے نارمل ایکٹیویٹی شروع ہو جائے۔ وہ ایک کوشش ہے، اس کے بارے میں ابھی ہم کچھ نہیں بتا سکتے، یہ پری کنڈیشن نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، یہ میری خواہش ہے، ہماری کوشش ہے کہ کوئی نتیجہ نکلے تاکہ نارمل ایکٹیویٹی کیمپس کے اندر شروع ہو۔ یہ بات کی ہے اور نتیجہ نکالنے کی ہم کوشش کریں کہ نتیجہ نکالیں۔ میں نے آپ کو پھر بتایا کہ ہمارا مقصد ہے کہ ایکٹیویٹی دوبارہ شروع ہو جائے۔ یونیورسٹیوں سے متعلق حال ہی میں ایک نئی درجہ بندی کے مطابق قائد اعظم یونیورسٹی کا شمار دنیا کی 500 بہترین درسگاہوں میں ہوتا ہے۔ ماہرین تعلیم کا کہنا ہے کہ وفاقی دارالحکومت کی ایک اعلیٰ درسگاہ میں تشدد کے واقعات اور اس کے بعد یونیورسٹی میں تدریسی عمل کے معطل ہونے سے یہ واضح ہوتا ہے کہ معاشرے بالخصوص نوجوانوں میں عدم برداشت کے رویے بڑھ رہے ہیں، جن سے نمٹنے کے لیے یونیورسٹیوں کی انتظامیہ اور معاشرے کے تمام طبقوں کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان کی ایک اعلیٰ عدالت نے توہین مذہب کے ایک مجرم کی دوران قید معمولات کی تفصیل طلب کر لی ہے۔ عدالت یہ معلوم کرنا چاہتی ہے کہ ملزم کی ذہنی حالت درست ہے یا نہیں۔ اسلام آباد سے رپورٹ دی ہے ناصر محمود نے۔ اعلیٰ ترین عدالت نے توہین مذہب کے ایک مجرم کے دوران قید معمولات کی تفصیل طلب کی ہے۔ مجرم انور کینتھ کو 2001 میں اس جرم کا ارتکاب کرنے پر ماتحت عدالت نے سزائے موت سنائی تھی اور اس وقت وہ ٹوبا ٹیک سنگھ کی جیل میں قید ہے۔ مسیحی برادری سے تعلق رکھنے والا یہ شخص ماتحت عدالت کے سامنے اپنے جرم کا اعتراف کرتے ہوئے یہ موقف اپناتا رہا ہے کہ اس نے کوئی غلط کام نہیں کیا اور وہ سزا کے خلاف اس بنا پر اپیل نہیں کرے گا کیونکہ اسے کچھ نہیں ہو سکتا۔ تاہم برسوں بعد اس نے سپریم کورٹ میں سزا کے خلاف اپیل دائر کرتے ہوئے موقف اپنایا ہے کہ وہ بے گناہ ہے۔ منگل کو عدالت عظمیٰ کے 2 رکنی بینچ نے اس قیدی کی تفصیلات طلب کرتے ہوئے کہا تھا کہ موت کی سزا بڑی سزا ہے، لہٰذا اس بات کا تعین ضروری ہے کہ آیا مجرم کی ذہنی حالت درست ہے یا نہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ انور کینتھ نے 16 سال قبل لاہور میں ایسے پمفلٹ تقسیم کیے تھے جن میں مبینہ طور پر حضرت عیسیٰ کے ظہور کی خبر تحریر تھی اور وہ ایسا دعویٰ کرتا تھا کہ اسے خدا کی طرف سے پیغامات موصول ہوتے ہیں۔ قبل ازیں ماتحت عدالتوں میں اس مقدمے پر دلائل دیتے ہوئے پنجاب کے ڈپٹی پروسیکیوٹر جنرل محمد جعفر یہ کہہ چکے ہیں کہ انور نے خود کو خدا کا پیامبر ہونے کے بارے میں کئی ملکی و غیر ملکی اہم شخصیات بشمول اسرائیل کے اس وقت کے وزیر اعظم کو خطوط بھی ارسال کیے۔ غیر سرکاری موقر تنظیم انسانی حقوق کمیشن آف پاکستان سے وابستہ ندیم اینتھونی ایک وکیل ہیں اور وہ انور سے چند بار جیل میں ملاقاتیں بھی کر چکے ہیں۔ بدھ کو وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ یہ خوشائند بات ہے کہ سپریم کورٹ نے اس طرف توجہ دی کیونکہ خاص طور پر توہین مذہب کے ملزمان کی ذہنی حالت کا تعین کیا جانا ضروری ہے۔ یہ جو الزام ہے یا جو ایلیگیشن ہے یہ اس قدر سنجیدہ ہے کہ ریکوائرمنٹ بن جاتی ہے کہ دیکھ لیا جائے یہ جو بندہ ہے جس سے یہ الزام ہے کہ اس نے یہ کیا ہے اس کی ذہنی حالت ٹھیک ہے یا وہ، کیونکہ جو بندہ فل ہوش و حواس میں ہوگا وہ اس طرح کا کوئی کام نہیں کر سکتا، کسی کے مذہب کو وہ نہیں کر سکتا۔ میں اس بندے کو 3-4 دفعہ ملا ہوں جیل میں، تو اس سے گفتگو ہوئی یا اس کو میں نے ایز اے لیگل پرسن ہوتے ہوئے وہ اس کے معیار کے مطابق نہیں اترتا کہ وہ اس کو اتنی بڑی سزا دی جائے اس کی ذہنی حالت کو دیکھتے ہوئے۔ ان کا کہنا تھا کہ ماتحت عدالتوں میں مقدمات کو جلد نمٹانے کی کوشش کی جاتی ہے اور اس بات پر توجہ نہیں دی جاتی کہ ملزم کی ذہنی حالت کیا ہے۔ عدالت عظمیٰ کے 2 رکنی بینچ میں شامل جسٹس دوست محمد خان نے بھی اپنے ریمارکس میں یہ کہا تھا کہ انور کینتھ کھلے عام توہین مذہب کا ارتکاب کرتا رہا اور اس کا یہ عمل اس کی ذہنی حالت کو بھی مشکوک بناتا ہے۔ ان کے بقول ماتحت عدالت بھی اس شخص کی ذہنی حالت کی جانچ کا حکم دے سکتی تھی۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔ امریکہ میں پولیس حکام اور تحقیقاتی ادارے اس شخص کے ماضی اور محرکات کے بارے میں تفتیش میں مصروف ہیں جس نے منگل کو نیو یارک کے علاقے مینہٹن میں راہگیروں اور سائیکل سواروں پر ٹرک چڑھا دیا تھا۔ امریکی تہوار ہیلووین کے موقع پر کی جانے والی اس کارروائی میں اب تک 8 افراد کی ہلاکت کی تصدیق ہو چکی ہے جبکہ درجن بھر سے زائد زخمی ہیں۔ حکام اسے دہشت گردی کی کارروائی قرار دے رہے ہیں۔ ریمون ٹیلر کی ایک رپورٹ کے ساتھ بہجت جیلانی۔ نیو یارک کے ویسٹ سائڈ ہائی وے پر دہشت گردی کی یہ کارروائی ہوئی۔ یہ ہائی وے مینہٹن کے ورلڈ ٹریڈ سینٹر سے چند بلاک کی دوری پر ہے، جہاں ایک شخص نے کرائے پر حاصل کیا ہوا ٹرک سائیکل کے لیے مخصوص راستے پر چڑھا دیا اور راہگیروں سائیکل سواروں کو رونتا ہوا ایک ہائی اسکول بس سے جا ٹکرایا۔ This was an act of terror and a particularly cowardly act of terror aimed at innocent civilians. نیو یارک سٹی کے میئر بل ڈی بلاسیو کہتے ہیں کہ یہ دہشت گردی کی کارروائی ہے اور خاص طور پر دہشت گردی کی ایک بزدلانہ کارروائی جس کا ہدف معصوم شہری تھے۔ حکام نے مشتبہ حملہ آور کی شناخت سیفولو سائپوف کے طور پر کی جو 29 سالہ ازبک ہے۔ وہ نیو یارک کے ایک ہسپتال میں پولیس کی تحویل میں ہے۔ The driver of the truck, a 29-year-old male, exited the vehicle brandishing 2 handguns. نیو یارک پولیس ڈپارٹمنٹ کے کمشنر جیمز پیونیل کہہ رہے ہیں کہ ڈرائیور کی عمر 29 برس ہے۔ جب وہ ٹرک سے باہر نکلا تو اس کے پاس 2 ہینڈ گنز بھی تھیں۔ وردی میں ملبوس ایک پولیس افسر نے اس کو روکا اور اس کے پیٹ میں گولی لگی۔ بعض عینی شاہدوں کے مطابق یہ منظر یورپ بھر میں کیے گئے مہلک حملوں کی یاد دہانی تھا۔ چاہے حادثہ پر موجود الزبتھ چرنوبلسکی کہہ رہی ہیں کہ جب حادثہ ہوتا ہے تو لگتا ہے یہ کہیں دور کی بات ہے، لیکن جب یہ بالکل آپ کے سامنے ہو تو پھر بہت تکلیف دہ ہے۔
اور آپ نہیں چاہتے کہ کسی کو بھی کوئی تکلیف پہنچے۔ کچھ اور لوگ جو وہاں موجود تھے وہ بے یقینی پن کے عالم میں تھے۔ کالج کے ایک طالب علم جیک سانڈرز کی ٹرین چھوٹ گئی تھی اور وہ خود کو خوش قسمت خیال کرتے ہیں۔ If I had made that train, I would be like right where the shooting is, like right there, because that was my destination where the shooting was. جیک سانڈرز کہہ رہے ہیں کہ اگر میں اس گاڑی پر سوار ہوتا تو عین اسی جگہ پر ہوتا جہاں فائرنگ ہوئی، کیونکہ وہی میری منزل تھی۔ یہ حادثہ ایک ایسے وقت پر ہوا جب والدین اپنے بچوں کو تیار کر رہے تھے کہ وہ ہالووین کے سالانہ تہوار پر ہمسایوں سے کینڈیز لے کر آئیں۔ Kids are, trick or treating and bomb sniffers in the building. Kids have become way too accustomed. نیو یارک کی ایک رہائشی شینن ایڈورڈز کا کہنا ہے کہ بچے ہالووین پر ٹرک اور ٹریٹ کر رہے ہیں اور ایک عمارت میں بم کی تلاشی ہو رہی ہے۔ بچے بھی جیسے عادی ہو چکے ہیں، لیکن شہر بھر میں والدین نے اس بات پر زور دیا کہ اس حادثے سے ان کے بچوں کے شام کے پروگرام پر کوئی اثر مرتب نہیں ہوا۔ The cowards that have made this terrorist act, this really cannot stop our lives, and we cannot نیو let them یارک take رہائشی over our lives. جو برڈکو کا کہنا ہے کہ جو بزدل دہشت گردی کی کارروائی کرتے ہیں وہ ہماری زندگیوں کے معمول کو نہیں روک سکتے، اور نہ ہی ہم ان کو اجازت دے سکتے ہیں کہ وہ ہماری زندگیوں کے بارے میں فیصلہ کریں۔ ملے جلے جذبات، افسردگی اور خوف کے ساتھ ساتھ معمول کے کام جاری رہے۔ اگر ہم رک جاتے ہیں تو یہ ان کی جیت ہوگی، اور ہم ایسا ہونے نہیں دیں گے۔ بہجت جیلانی، اردو VOA، واشنگٹن۔ اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ انہوں نے منگل کو نیو یارک میں ہونے والے حملے کے بعد ہوم لینڈ سیکیورٹی کے محکمے کو امریکہ آنے والے غیر ملکی شہریوں کی چھان بین کا عمل مزید سخت کرنے کا حکم دیا ہے۔ منگل کی شب اپنے ایک ٹویٹ میں صدر ٹرمپ نے کہا کہ انہوں نے نیو یارک حملے کے بعد ہوم لینڈ سیکیورٹی کے محکمے کو امریکہ آنے والوں کی پہلے سے کی جانے والی کڑی چھان بین کو مزید سخت کرنے کی ہدایت کی ہے۔ اور ارجنٹائن کی وزارت خارجہ کے مطابق مینہٹن حملے میں ہلاک ہونے والوں میں ارجنٹائن کے 5 شہری شامل ہیں جو تفریح کی غرض سے نیو یارک گئے تھے۔ بیلجیم کے نائب وزیر اعظم نے بھی بتایا ہے کہ حملے میں بیلجیم کا ایک شہری بھی ہلاک ہوا ہے۔ زخمی ہونے والوں میں اس اسکول بس میں سوار بعض طلباء اور عملے کے افراد بھی شامل ہیں جسے ٹرک سوار نے ٹکر ماری تھی۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جارج پاپادوپولس کی تحقیر کی ہے، جو ایک وقت میں ان کے خارجہ پالیسی کے مشیر تھے اور جنہوں نے وفاقی اہلکاروں سے جھوٹ بولنے کا اقبال جرم کیا ہے۔ لیکن وہ خصوصی قونصل رابرٹ ملر سے تعاون کر رہے ہیں جو امریکی انتخابات میں روسی مداخلت کی تحقیقات کر رہے ہیں۔ اس ہفتے ٹرمپ نے ایک ٹویٹ میں پاپادوپولس کو تصدیق شدہ جھوٹا قرار دیا۔ خصوصی قونصل رابرٹ ملر نے پاپادوپولس کی جرائم کی فہرست جاری کرتے ہوئے بیان میں ان متعدد ای میلز کی تفصیل بتائی ہے جو انہوں نے انتخابی مہم کے دوران ٹرمپ کے اعلی مشیروں کو بھیجیں، اور ان کوششوں کے بارے میں بتایا جو ٹرمپ مہم اور روسی عہدیداروں کے ملاقات کروانے کے لیے کی گئی تھیں، لیکن یہ ملاقات کبھی نہ ہو سکی۔ یمن کے محکمہ صحت کے عہدیداروں نے بتایا ہے کہ شمال مغربی یمن میں ایک فضائی حملے میں کم از کم 26 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ بدھ کے روز اس فضائی حملے کا نشانہ ایک ہوٹل اور ایک قریبی بازار بنا جو سعدہ صوبے میں واقع ہے۔ یہ علاقہ سعودی عرب کی سرحد کے نزدیک ہے۔ حوثی باغیوں نے، جن کا یمنی دارالحکومت پر 3 سال سے کنٹرول ہے، فضائی حملوں کا الزام سعودی قیادت والے اتحاد پر عائد کیا ہے۔ اسپین کی ایک اعلیٰ عدالت نے منگل کے روز کاتالونیا کے معزول صدر کارلس پوئجیمانت سے کہا ہے کہ وہ جمعرات کی صبح عدالت میں پیش ہوں۔ اسپین کے استغاثہ کے وکیل نے اعلان کیا کہ وہ پوئجیمانت اور ان کی کابینہ کے ساتھیوں کے خلاف سرکشی، بغاوت اور خرد برد کے الزامات عائد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پوئجیمانت نے منگل کے روز کہا کہ وہ بیلجیم میں پناہ حاصل کرنے کی کوشش نہیں کر رہے، بلکہ وہ حفاظت اور آزادی کے مقصد سے وہاں گئے ہیں۔ میڈرڈ کی حکومت نے علیحدگی کے مطالبے کو اس کے بعد مسترد کر دیا جب کیتالان قانون سازوں نے پچھلے ہفتے اعلان آزادی کیا۔ اسپین کی مرکزی حکومت نے علاقے پر اپنا کنٹرول قائم کرتے ہوئے مقامی پارلیمنٹ کو تحلیل کر دیا ہے۔ میانمار نے بنگلہ دیش پر الزام لگایا ہے کہ وہ نقل مکانی کرنے والے روہنگیا مسلمانوں کی واپسی میں تاخیر کر رہا ہے۔ یہ مسلمان مجبوراً سرحد پار کر گئے تھے کیونکہ میانمار کی فوج نے ان کے خلاف بربریت شروع کر رکھی تھی۔ میانمار کی لیڈر آنگ سان سوچی کے ایک ترجمان نے حکومتی نشریاتی ادارے گلوبل لائٹ کو بدھ کے روز بتایا کہ ڈھاکہ ان پناہ گزینوں کی واپسی میں اس وقت تک تاخیر کرے گا جب تک اسے $400 ملین کی بین الاقوامی امداد نہیں مل جاتی۔
یہ تھی وہ خبریں اور رپورٹیں جو ہم نے فیس بک لائیو پر آپ کے لیے پیش کی. ویب سائٹ اور ریڈیو پر ابھی ہمارا یہ نشریہ جاری ہے. ہمارے ساتھ رہیے گا.